میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء دین کے عنوان سے دینی مسائل سے آگاہی کا سلسلہ شروع تھا۔ آج ایک سوال ہوا ہے کہ جو بندہ غسل کرتا ہے کیا غسل کے بعد اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے یا اسی غسل سے وہ قرآن پاک کو چھو کر تلاوت بھی کر سکتا ہے اور نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے فقہاء کرام نے وضو کو طہارت صغریٰ یعنی چھوٹی طہارت اور غسل کو طہارت کبریٰ یعنی بڑی طہارت کہا ہے۔ جب چھوٹی طہارت یعنی وضو سے قرآن پاک چھوا بھی جا سکتا ہے، نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو جو طہارت کبریٰ ہے بڑی طہارت ہے، اس سے تو بدرجہ اولا قرآن پاک چھوا بھی جا سکتا ہے، اس چھو کر تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور پھر ساتھ نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مگر اتنا خیال رہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں غسل کرنے سے پہلے پورا وضو کر لینا چاہیے، تاکہ پورا وضو کر لے، اس کے بعد بندہ غسل کر لے تو پھر اس کو بعد میں الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بھول جاتا ہے، پہلے وضو نہیں کرتا تو غسل ہی کر لیتا ہے، تو غسل میں اگر وہ کلی اچھے طریقے سے کرتا ہے، ناک میں پانی اچھی طریقے سے ڈالتا ہے، تو غسل کرنے کے بعد اگر وہ وضو نہیں بھی کرتا تو وہ کامل طہارت میں ہوتا ہے، اس غسل کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور مصحف شریف یعنی قرآن پاک بھی چھو کر اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی، ابن ماجہ شریف میں بھی اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتودع بعد الغسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اس حدیث شریف سے واضح ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دریا بہا دیے ہیں در بے